کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے جو پاکستان چھوڑ کے تقریباً 20 سال قبل یورپ کا رخ کرتا ہے اور اس عہد سے کرتا ہے کہ جو اس کی مڈل کلاس فیملی ہے پاکستان کے اندر اس کی معاشی صورتحال بہتر ہو سکے. اس عزم سے کرتا ہے کہ وہ پیسے کما کے باہر اپنی فیملی کو واپس بھیج سکے. لیکن اس دوران جب وہ یورپ میں ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی، تو اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن وہ ماں باپ کو دفنانے کے بعد دوبارہ ایک بار پھر اسی عہد سے اسی عزم سے رخ کرتا ہے یورپ کا، جس سے وہ پہلے اس مقام پہ یا کچھ مقام اچیو یا عبور کرنے میں کامیاب رہا. پھر آہستہ آہستہ خاندان مختصر سا چند ریلیٹیوز، شاید ایک بھائی یا بہن، اور زندگی چلتی جاتی ہے. یورپ سے چیزیں بہتر ہو کے آئرلینڈ کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. ادھر زبان کا بھی ایک فائدہ ہے اور کامیابی دستک دینا شروع کر دیتی ہے اس نوجوان کے دروازے پر. اور پاکستان کے اندر بھی اس دوران ایک تبدیلی کی لہر چل رہی ہوتی ہے. لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، پریشانیاں تھوڑی ان کی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک نئی امید، ایک نئی صبح کی طرح نہ صرف پاکستان میں بٹ وہ نوجوان، اور یہ ایک نوجوان نہیں کئی اور نوجوان جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کے ارادے بھی تھوڑے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم یہاں سے جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم پاکستان میں جا کے کیوں نہ کریں. تو بہت لوگ پاکستان جاتے بھی ہیں، مگر یہ نوجوان جو 2 دہائی پہلے یورپ پہنچا، وہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، وہ نہیں جاتا. لیکن وہ ریمیٹنسز بھی بھیجتا ہے، وہ وزٹ بھی کرتا ہے اپنا جو سبلنگ ہے اسے. سبلنگ جو بھائی بہن، ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ نوجوان اپنی زندگی آرام سے گزار رہا ہوتا ہے. اور پھر 2022 میں ایک تبدیلی آتی ہے پاکستان میں. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک سازش کے تحت حکومت کو گرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا بدقسمت اور خطرناک اور اندھیروں کا سفر اور کیا کی طرف ایک سفر شروع ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے. اس سفر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں کی دیواروں کو عبور کیا گیا. لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں، پوتیوں، نواسیوں کو بال پکڑ کے گھروں کے دروازوں سے جو توڑے گئے گھسیٹا گیا. 93 سالہ دادیوں، نانیوں، ماؤں کے اوپر تشدد کیا گیا. سینوں پہ بوٹ رکھے گئے بزرگ آدمیوں کے. ان کے جسموں میں ڈرلنگ کی گئی. کیوں؟ زور، ضد، زبردستی، ایگو کی بنیاد پہ، اور صرف اقتدار کی ہوس کے لیے. سینکڑوں
ہم سینکڑوں کی بات کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں یہ چیزیں سنتے تھے، یہ ہوئیں، ریکارڈڈ بھی ہیں. کے پی کے وزیرستان کے اندر ڈیتھ چیمبر اور ٹارچر سیلز اور پورے کے پورے انسٹیٹیوشنز بنا دیے، جس میں 8,000 سے زائد، فار ایگزامپل کے پی کے اندر 8,000 سے زائد لوگ جو کہا جاتا ہے وہ ان ایریاز کے اندر موجود ہیں، ان ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر، جو شاید سیریا کے بشار الاسد صاحب کے ڈیٹینشن سینٹر سے بھی بدترین ہو. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ نوجوان جو آئرلینڈ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اپنے ملک کا خیال اور اپنی فیملی، جو بچی ہوئی فیملی ہے پاکستان میں، اس کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اس عہد سے یا اس کوشش سے کھڑا ہوتا ہے، یا اپنے دماغ میں ایک ارادہ پیدا کرتا ہے کہ یار میں نے جو اچیو کیا اپنی زندگی میں، جس چیز کے لیے میں لڑا اور کھڑا، اس نے مجھے ایک موقف سکھایا، صحیح اور غلط میں فرق سکھایا. اور اب کیا اس ناانصافی اگر میرے سامنے ہو رہی ہے، اس انسان کے سامنے ہو رہی ہے، تو اس کو خاموش کر کے قبول کر لوں؟ تو یہ نوجوان کئی احتجاجوں میں حصہ لینا شروع کرتا ہے. پہلے وہ پاکستان میں زیادتیوں پہ، آئرلینڈ میں احتجاجوں میں شرکت کرتا ہے. پھر جب سچویشن ایک بار پھر دوبارہ شفٹ ہوتی ہے یو کے کی طرف، جہاں پہ جو ملٹری جنتا جس نے یہ سب جبر کیا، اس کے اہم کردار قاضی فائز عیسیٰ صاحب مڈل ٹیمپل کالج میں بینچر کے طور پہ ایک آنرری عہدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، تو ایک بہت بڑا احتجاج منعقد کیا جاتا ہے مڈل ٹیمپل کے باہر. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے منجے ہوئے کارکن تو حصہ لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کئی نوجوان اور خواتین بھی حصہ لیتے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اپنے ضمیر کی بنیاد کے اوپر احتجاج اور احتجاجی کارروائیوں میں شرکت کرتے ہیں. اب اس میں تھوڑی ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے، گاڑی کے اوپر ہاتھ پاؤں بھی مارے جاتے ہیں، لیکن جو احتجاج کی بنیاد پہ یہ لوگ آئے تھے یا آتے ہیں، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. اس میں نظر ضرور آئے یہ لوگ، لیکن ایز سچ ان کی کوئی ایسی کارروائی نہیں تھی جس سے ایک فزیکل آلٹریشن ہو یا کسی اور طرف سچویشن جائے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سب لوگ جو احتجاج میں فلی امرس تھے یا شرکت کر رہے تھے اپنی ضمیر کی بنیاد پہ، کسی سیاسی آبجیکٹو یا آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ نہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ان کی تصویروں، ان کے بایو میٹرکس نکالے جاتے ہیں، اور ان کی فیملیز کو نشانہ بنانا شروع کیا جاتا ہے. اور وہ نشانہ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ باپوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اٹھا کے، فون کال کروا کے، شرٹ اتروا کے باپ کے سامنے تھریٹن کر کے کہ پتلون بھی اتاریں گے، باپوں کے اوپر اسکرو ڈرائیور سے تشدد کروا کے، بہنوں کے گھروں پہ ان کے بچوں کو دھمکیاں دے کر، بھائیوں کو اٹھوا کے اور فون کالیں کروا کے، لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اور کس موقف سے؟ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرو، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرو، ویڈیو بناؤ، پی ٹی آئی پہ الزام تراشی کرو، عمران خان کو گالیاں دو، معافی مانگو، پھر ہم جانے دیں گے. چلو ویڈیو بھی بنوا لو گے، اکاؤنٹ بھی بند کروا لو گے. اور یہ بات میں نے بین الاقوامی جبر کی ایک ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں، اس کے اوپر ہی مجھے تھوڑی بہت
تھوڑا محتاط رہ کے چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑا، کیونکہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہو گیا لوگوں کے لیے یہ کہ ایک گھٹن تو تھی پہلے، مگر اب تو مزلنگ ہو رہی ہے. اور اس مزلنگ کے اندر کون کردار شامل ہیں؟ اس مزلنگ کے اندر وہ کردار شامل ہیں جو ملٹری جنتا کے ایک طریقے سے اہلکار ہیں، یا ان کے حمایتی تو نہیں کہیں گے کہ اب اہلکار ہی ہوں گے، جنہوں نے نادرا نائکاپ کی انفارمیشنز فارورڈ کی، پاس آن کی، جنہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروانے میں مدد کی، ان کی فیملیز تک پہنچانے میں مدد کی. اور اب وہ لوگ یہ کریڈیبل جو ایکوزیشنز آ رہی ہیں بین الاقوامی جبر کی، ٹرانس نیشنل ریپریشن کی، اسے بے بنیاد قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کب تک؟ کیونکہ ایویڈنس سب موجود ہے، اور اب تو اور ادارے بھی بین الاقوامی ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں، اور ہم بھی کور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ چیز پاکستان سے میں تو ہو رہی ہے اور پاکستان سے سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. لیکن جب آپ بین الاقوامی جبر میں انڈلج کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک اور جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں. اور ایویڈنس اب اتنا موجود ہے ان سب لوگوں کے خلاف جو اس حرکت میں ملوث ہیں کہ لیگل ایکشن تو شروع ہو چکا ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، تو پھر ہم سب ایک شاک کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.